بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا۔ آپ کو بتائیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، یہ اس وقت کہاں موجود ہے، اس کو لے کر مختلف مذاہب کے لوگوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، نیز ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کو کس نے تعمیر کیا، اور اس کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں کے کیا عقائد ہیں۔ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں تابوت سکینہ کا۔ اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو اسرائیل کو اسلامی ممالک سے اپنا وجود تسلیم کروانے کی ایک وجہ تو اپنے ناجائز وجود کو بالآخر مسلم ممالک میں جائز حیثیت دلا کر مسلمانوں سے معاشی فوائد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کی پیش بندی ہوئی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اور تورات میں موجود ہے۔ دوسری طرف مخفی طور پر اس تابوت سکینہ کی تلاش بھی ہے، جس کے ذریعے یہودی اپنی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کی نئی نسل ناواقف ہے، جو کہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھوج ڈالے۔ اس تابوت میں کیا چیز رکھی ہے، یہ تابوت تاریخ میں کس کے پاس تھا، اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا، آج ہم دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے بارے میں جانیں گے۔ ہر دور میں دوستو یاد رکھیے، مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ پر جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی اور کراماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی تھی وہ پھر واپس اس میں چلی جاتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ سینا پر دی تھیں، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا، جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر سے آگے رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع کیا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران میں کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہانک کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا،
اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کی روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ دوستو، قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے عصا و پیرہن اور من و سلوا کا مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیلیوں سے چھین کر اپنے مندن یعنی بیت جون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھوا کر بنی لاوا کی حفاظت میں دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من و سلوا بھر کر محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ دادوں پر کیا گیا تھا، اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس صندوق کے اندر تھا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت کیسرانی قبیلے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسہ شریف میں ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کا تفصیلاً تذکرہ قرآن پاک سے کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء وغیرہ۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی لے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق رکھتے وہیں وبا اور بلا آتی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر لاد کر ہانک دیا، فرشتے بیلوں کو ہانک کر تالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر تالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور تالوت نے جالوت پر فوج کشی کی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ سورہ سبا کی تفسیر معلمہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر جو داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں کچھ تعمیراتی کام باقی تھا۔ یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے اذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے
یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیرات بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن میں اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 248 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق تابوت آئے گا اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ایک تسلی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ جوڑا تھا اس میں سے باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی آل کے ترکے کی باقی ماندہ اشیاء تھیں۔ بے شک تابوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے علاوہ اس کو اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو دا آرک آف دا کووننٹ سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ عہد کا صندوق، میثاق کا صندوق، پاک صندوق، خدا کا صندوق، خدا کی قوت کا صندوق، عہد کا صندوق، تمام زمین کے خداوند کے عہد کا صندوق، گوہی کا صندوق۔ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے مڑھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا صندوق کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے اور بہت سی روایات ہیں۔ کچھ مصدقہ روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا اور تامرگ آپ کے پاس رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد تک منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہت دلچسپ بات ہے دوستو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقلی کے ٹھوس شواہد یا کوئی تحریری نسخے نہیں ملے، لیکن میری رائے کے مطابق یہ 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلی، جو اب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت آپ بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہے۔ حضرت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کے بعد اپنے وطن ایکسم گئیں، وہاں آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹے کی پیدائش ہوئی، ان کا نام ابن حکیم رکھا۔ جب آپ 22 سال کے ہوئے تو اپنے والد سے ملنے یروشلم گئے۔ جب آپ نے واپسی کا قصد کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کچھ درباری اور تابوت سکینہ بھی روانہ کیا۔ حضرت بلقیس کی وفات کے بعد آپ بادشاہ بنے۔ تاریخ آپ کو مینلک اول کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نہایت بردبار، عقل مند اور طاقتور بادشاہ تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت کو خوب ترقی دی اور 2000 سال تک تابوت سکینہ کے وارث رہے۔ ابن عباس احادیث اہل بیت اور بعض مفسرین سے منقول کرتے ہیں کہ یہ تابوت وہی صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ فرعون کے کارندوں نے جب اسے نکال کر دربار میں پیش کیا تو حضرت آسیہ نے جھٹ سے بچے کو گود لے لیا اور تابوت جوں کا توں فرعون کے خزانے میں چلا گیا۔ جب بعد میں بنی اسرائیل کے ہاتھ آیا تو وہ اسے محترم و متبرک قرار دینے لگے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ صندوق حضرت یوشع علیہ السلام کو سپرد کر دیا تو بنی اسرائیل کی نگاہ میں اس کی حرمت اور بڑھ گئی۔ اس صندوق میں وہ 10 احکامات موجود تھے جو اللہ پاک نے نازل کیے تھے، اور کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ذریعے احکامات ملے۔
کہا جاتا ہے کہ خدا موسیٰ سے ایک عہد کے صندوق پر بنے 2 کروبیوں میں سے باتیں کرتا تھا۔ یہ صندوق اور ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی طاقت و خوبصورتی کا سبب ہیں۔ دوستو، اکثر روایات میں تابوت سکینہ کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصاویر تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ کرام موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہ تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ عز و جل کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں، مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ البتہ مسلم روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے۔ دوستو، اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق نے بیت المقدس میں عبادت گاہ بنائی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا لقب اسرائیل رکھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجودہ فلسطین اور بیت المقدس کو اپنا وطن بنایا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے خانہ کعبہ کو اپنے وطن کے طور پر چنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو بعد میں بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور غلام بنا کر مصر میں فروخت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعد ازاں عزیز مصر کی جگہ فرعون کے وزیر اعظم بنے اور مصر کے والی کہلائے۔
حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے والی بننے کے بعد وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے آبائی وطن فلسطین سے مصر لے آئے، جنہیں اگلے وقتوں میں فرعون نے غلام بنا لیا اور ان سے مشقت لینے لگے۔ مصر میں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی اور انہیں آبائی وطن بیت المقدس یعنی فلسطین لے آئے۔ سالوں بعد بنی اسرائیل کو ایک اور قوم نے غلام بنا لیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ سینائی کے علاقے میں حضرت داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے بیت المقدس پر قابض بادشاہ کی بیرونی حملہ آوروں سے مقابلے میں مدد کی اور ایرانی حملہ آور بادشاہ اور انتہائی طاقتور جالوت کو جنگ میں قتل کر دیا۔ فلسطین کے بادشاہ سول نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دی، جس کے مرنے کے بعد حضرت داؤد فلسطین کے بادشاہ بن گئے اور بنی اسرائیل پھر سے بیت المقدس میں آباد ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان فلسطین کے بادشاہ بنے، اور یہ دور تاریخ کا واحد دور ہے جس میں یہودی انتہائی طاقتور سلطنت کے مالک بن گئے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کفر میں ڈوب گئی، خانہ کعبہ میں بت رکھ دیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرایا، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے عبادت گاہ کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بہت سالوں بعد اہل بابل نے فلسطین پر حملہ کر دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اگلے 500 سال میں بابل کی سلطنت کمزور ہونے پر بنی اسرائیل بتدریج دوبارہ اپنے آبائی وطن فلسطین اور بیت المقدس پہنچ گئے اور اپنی حکومت قائم کر لی اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیا۔ سالوں بعد سکندر اعظم نے فلسطین پر حملہ کیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا اور فلسطین سے نکال دیا۔ بنی اسرائیل نے دوبارہ جمع ہو کر سکندر اعظم کے ایک جنرل کی اولاد جو فلسطین پر حکومت کر رہی تھی پر حملہ کیا اور اپنے آبائی وطن دوبارہ حاصل کر لیا۔ کئی سالوں بعد سلطنت روم نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ ان کی کئی سالوں بعد ہونے والی بغاوت کچل دی، انہیں فلسطین سے نکال دیا، ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا اور بنی اسرائیل دنیا کے مختلف علاقوں میں در بدر ہو گئے۔ فلسطین اور بیت المقدس پر ایران نے رومیوں کو شکست دے کر قبضہ کر لیا اور پھر مسلمانوں نے ایرانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ درمیانے عرصے میں مختصر وقت کے لیے عیسائی ریاستوں نے مسلمانوں کو شکست دے کر بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر لیا، مگر ایک نقطہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی و کراماتی تابوت ہے جس کے وجود کا اعلان خود اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں فرما رہے ہیں، اور اسے مومنوں کے دل کو سکون قرار دے رہا ہے، اور آدم سے خاتم تک تمام انبیاء کی میراث رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کے تبرکات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عظیمت و حرمت بھی بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی، جو نہ صرف عیسائیوں یہودیوں بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت مقدس ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ، کیونکہ یہ تابوت ان کی عظمت و فتح و کامرانی کی علامت تھا، اس لیے آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ آج دور حاضر میں پوری دنیا کے مختلف ممالک اس کو ڈھونڈنے، ملنے اور اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ احادیث کے مطابق یہ ترکی کے کسی غار میں موجود ہے اور امام مہدی آ کر اسے نکالیں گے اور دنیا میں 400 انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دوستو، جو صندوق ایک نہ دو بلکہ پورے 1,24,000 انبیاء کی میراث رہا ہو تو اس کی عظمت کتنی بلند ہوگی، تو اس صندوق کو رکھنے کے لیے بھی اتنی بلند مرتبہ اور برکت والی جگہ کی ضرورت تھی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت والا کہا تو ثابت بھی کر دیا۔ اس زمین کو انبیاء کی سرزمین کا نام دے دیا اور اس جگہ کو انبیاء کی پیدائش گاہ بنا دیا، جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام،
حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اس پاک زمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر آباد ہوئے۔ اس زمین میں ان گنت انبیاء کے مدفن بھی ہیں۔ یہ مقام فلسطین ہے جو موجودہ اسرائیل کہلاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی۔ اسی وجہ سے بیت المقدس آباد ہوا۔ آپ کا نام اسرائیل علیہ السلام بھی تھا۔ آپ کی ہی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ یہ 45 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ اس میں قیام، عبادت، عود سوز اور تابوت سکینہ کی جگہ تھی۔ حضرت طالوت کے دور تک یہود خیمے کا رخ کر کے عبادت کرتے تھے جیسے یہ ان کا قبلہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت 33 سال تھا۔ آپ نے خیمہ عبادت کو بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ اسی مقام پر اللہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور اس جگہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام نے ہبرون رکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور 39 سال۔ آپ نے اس خیمے میں عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی جس میں آپ نے جنات کی مدد لی اور اس میں قیمتی پتھر کو ترشوا کر لگوایا جن میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیوں کی دیواریں، جن میں اعلیٰ درجے کے موتی لگے فیروزے کا فرش، یاقوت کے ستون اور جواہرات کی جڑاؤ چھت تھی جن کی چمک اور روشنی میں اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ ایک مخصوص کمرہ تابوت سکینہ کے لیے وقف ہوا جس کا نام قدس رکھا۔ یہ عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے اور ان تمام سالوں میں اس کو 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ 52 بار حملہ ہوا اور 44 بار مختلف قوموں نے قبضہ کیا، صرف اور صرف تابوت سکینہ کی تلاش کے پیچھے۔ جس طرح زمین و آسمان کا جوڑ ہے، چاند سورج کا ساتھ ہے، بالکل اسی طرح تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی کا جوڑ ہے، کیونکہ ہیکل کی تعمیر مکمل ہوتے ہی تابوت سکینہ کو بہت زیادہ مذہبی احترام کے ساتھ ہیکل میں منتقل کر دیا گیا، جیسا کہ جس کے سبب آج بھی یہودیوں کی سب سے اہم اور مقدس گاہ عبادت ہے، اور چونکہ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی اس لیے اس کا نام ہیکل سلیمانی پڑ گیا۔ واحد شہر بیت المقدس جس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، تینوں مذہب عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس اور مقدم ہیں، کیونکہ یہی تو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بہت سے مورخین اور ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ تابوت آج بھی ہیکل سلیمانی میں موجود ہے، اس لیے انہوں نے فلسطین پر زبردستی کی جنگ مسلط کر کے قبضہ کیا اور پھر اس کو زیر زمین کھود کھود کر کھوکھلا کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں موجودہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس ایک جھٹکے کے منتظر ہیں، کیونکہ زیر زمین اس کی ایک ایک بنیاد کھودی ہوئی ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا ہے جو یہودی دیوانہ وار اس کی تلاش میں زمینی جوں کو دیمک بنے ہوئے ہیں؟ ایک صندوق جو ایک نبی سے دوسرے تک منتقل ہوتا آیا ہو اور اس کے اندر انبیاء اپنی ذاتی و کراماتی اشیاء رکھتے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب ہو جسے خود اللہ برکت والی زمین کہے، جس زمین کو انبیاء کی زمین کا نام ملے، جو سب سے پاک و برتر مقام ہو۔ اس تابوت کے رکھنے کے مقام کو خود نبی تیار کروائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اسے دل کا سکون کہے، مومن و ایمان والی کی نشانیاں بتائے۔ اس صندوق کی اہمیت کیا بیان ہو سکتی ہے؟ یہ تو سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مصداق ہوا۔ اس کی اہمیت تو لامحدود ہے، تبھی آج دنیا بھر کی اقوام، خواہ وہ مسلم ہو، عیسائی یا یہودی، اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں ہے، کیونکہ یہ صرف ایک صندوق نہیں، یہ فتح و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے اور آج 3000 سال بعد بھی اس کی تلاش کیوں جاری ہے؟ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین کی مختلف آرائیں ملتی ہیں اور الگ الگ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا گیا تھا، جہاں وہ آج بھی موجود ہے، جبکہ ایک تھیری کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے۔
جس کی تلاش یہودی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو آج ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف مسلم علماء محققین کی بھی بہت ساری آراء ملتی ہیں، جس کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے، جو ہر دور میں یکے بعد دیگرے ان کے پاس منتقل ہوتی رہتی ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو ورثے میں مل گیا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو وہ اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے آل یہود پر فتح حاصل کریں گے۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ بہرحال تابوت سکینہ کے بارے میں یہ نظریات صرف قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہوگا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوم کے ہاتھ بھی تابوت آئے گا وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔ دوستو، تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دونوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ ہی آتا ہے۔ اب ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کو سب بتاتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت گاہ کا نام ہے، جو موجودہ بیت المقدس مسجد اقصی کے مقام پر تھی۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ سے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے، آپ نے ہیکل سلیمانی کو کب اور کیوں تعمیر کیا۔ دوستو، سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں دو افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے، ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں ہوا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کے تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ صاد کی آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں یوں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ دوستو، آپ نے سلیمان علیہ السلام کے تخت کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ تخت اور ہوا کی حکمرانی سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی یا کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی۔ دوستو، آئیے اب مختصراً تذکرہ کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور شیاطین کے تسخیر کا۔ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے ایک اور وصف کی، جو کہ تانبے کا ایک چشمہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحیرہ روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم و شان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اور باقی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اسی بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بنا دیا۔ دوستو، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی شاندار بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کی بادشاہت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوا
دراصل اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے معجزات کی صورت میں اپنے انبیاء کو عطا فرمائی، تاکہ انسان ان باتوں پر غور و تدبر کرے اور اللہ کی عظمت اور پاکی بیان کرے۔ دوستو، کہتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، اور ان جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ بیٹھتے اور تعمیر رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بِإِذْنِ ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہا۔ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے رہے اور باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ علیہ السلام کا جنات پر اس قدر روب تھا کہ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھتے، لہٰذا وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ بیت المقدس کا کام پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جو دیمک کی طرح ہی ایک کیڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ اس کیڑے نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ یوں عصے کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر گیا۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا عجیب واقعہ کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو جانے کے بعد بھی ایک عرصے تک آپ علیہ السلام کا جسم مبارک آپ علیہ السلام کے محراب میں اللہ کے حکم سے اپنی حالت پر موجود رہا۔ آپ علیہ السلام کی موت کے اس واقعے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس حوالے سے مختلف مفسرین کی تفاسیر آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات اور طیور اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی تھی جو آ کر رہی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار کسی کو نہیں۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے واقعے کی ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں قطع کر لینے کی قوت عطا فرمائی تھی، اور بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے تھے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے اس عجیب واقعے نے اس بات کی حقیقت کھول دی، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ اس بات کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں یوں ہوا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم صادر فرما دیا تو ان یعنی جنات کو ان کی موت پر کسی نے آگاہی نہ کی سوائے زمین کی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ دوستو، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعش مبارک زمین پر کچھ عرصے کے لیے موجود رہی، جو کہ سڑنے گلنے سے محفوظ رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو پاک اور صاف بنایا ہے اور مٹی کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے بھی۔ دوستو، تفسیر ضیاء القرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی حکمتوں کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جنات غیب دانی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے وہ انسانوں پر اپنا روب بٹھاتے اور انہیں طرح طرح کی ایسی باتیں بتاتے جن کا تعلق امور غیبیہ سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے ان کا بھانڈا چوراہے میں پھوڑ دیا،
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس وقت موت سے ہمکنار کیا جب وہ عصا پر ٹیک لگائے مصروف عبادت تھے۔ آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ کا جسم مبارک عصا کے سہارے جوں کا توں کھڑا رہا۔ جنات جو آپ کے حکم سے بڑے کٹھن اور مشقت طلب کاموں میں جتے ہوئے تھے اور آپ کے خوف سے سستی نہ کر سکتے تھے، وہ آپ کو کھڑا دیکھتے تو سمجھتے کہ آپ زندہ سلامت ہیں، ذرا غفلت برتی تو کھال ادھیڑ لیں گے۔ اسی طرح پورا سال گزر گیا۔ حکم الہی سے دیمک نے عصا کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نیچے سے اوپر تک اسے کھوکھلا کرنے میں 1 سال کا عرصہ بیت گیا۔ جب وہ بالکل کھوکھلا ہو گیا اور آپ کا بوجھ نہ سہار سکا تو ٹوٹ گیا اور آپ علیہ السلام نیچے زمین پر آ رہے۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ جس کے خوف سے انہوں نے اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا رکھا وہ تو عرصے سے وفات پا چکے ہیں، تو اب ان کے دعوے کی حقیقت فاش ہو گئی۔ نیز وہ لوگ جو ان جنات کی غیب دانی کے دعوے کو سچا سمجھ رہے تھے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ یہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹے ہیں، یعنی تمام جنوں پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان کے سردار جو غیب دانی کی لافیں مارا کرتے تھے وہ بالکل جھوٹے تھے۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ سال بھر اپنی جان کو اس مصیبت میں نہ ڈالے رکھتے۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ جنات کو غیب کا کوئی علم نہیں۔ جنات کے سر غرور کو خاک میں ملانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شان نبوت کا مشاہدہ بھی کرا دیا۔ عام انسان اگر عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو اور وہ اونگ جائے تو اس کا توازن برقرار نہیں رہتا اور فوراً زمین پر گر پڑتا ہے۔ پھر موت کے بعد چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، جسم میں طرح طرح کے تغیرات رونما ہونے لگتے ہیں، لیکن یہاں آپ سال بھر ٹیک لگائے کھڑے رہے، چہرہ اسی طرح پھول کی طرح شگفتہ رہا، بدن بالکل تر و تازہ رہا، تعفن اور بوسیدگی تو دور، لباس بھی ویسے ہی پاک صاف رہا۔ نہ موسم گرما کی حدت، لو اور حبس نے جذب اطہر کو متاثر کیا اور نہ موسم سرما کا کوئی اثر ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بے بصیرت لوگوں کو ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا کہ نبی کی ظاہری زندگی کا جاہو جلال تو تم دیکھتے رہے، اب اس کے انتقال کے بعد بھی اس کی شان رفیع کو دیکھو۔ اسی طرح تفسیر عثمانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ یوں ہوا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے۔ جب معلوم کیا کہ میری موت آ پہنچی، جنوں کو نقشہ بتا کر آپ ایک شیشے کے مکان میں دروازہ بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ کا جسم مبارک لکڑی کے سہارے کھڑا رہا۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے۔ جب تعمیر پوری ہو گئی تو جس عصا پر ٹیک لگا رہے تھے دیمک کے کھانے سے گرا، تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر ہوتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کسی کمال نہ تھا، محض فضل عزدی تھا جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ نہیں، سلیمان علیہ السلام پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انہیں جاری رکھا گیا اور بتلا دیا کہ پیغمبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔ واضح رہے کہ شان نبوت کا نظارہ اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ کبھی کبھار شہداء کی قبریں قدرتی طور پر سیلاب وغیرہ سے کھل جاتی ہیں تو ان کا دیدار ہو جاتا ہے، مگر یہ اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے، کسی انسانی کوشش یا عمل سے نہیں، کیونکہ ہم کو حکم ہے میتوں کو دفن کریں، لہٰذا فوری طور پر قبروں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، تفسیر کنز الایمان میں مذکورہ آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ 1 ماہ، 2 ماہ
اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ کی نماز بہت دراز ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ دوستو، جہاں تک سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات اور شیاطین کی تسخیر کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے ہم پہلے ہی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل بتا چکے ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات اور آپ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ، اس میں پوشیدہ حکمتوں کے بارے میں جانا۔ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو ملاحظہ کر سکیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند عظیم معجزات یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ان معجزات کی تفصیل آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں 1 بار، سورہ صاد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے متعدد واقعات ملاحظہ کیے ہیں۔ جانے سے پہلے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسب نسب کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عشا بن عامر بن سلمون بن نخشون بن امینہ اداب بن ارم بن حزرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستو، آخر میں سلیمان علیہ السلام کے تخت کے حوالے سے ایک حکایت بیان کر کے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ تخت شاہی پر کہیں جا رہے تھے۔ ایک کاشتکار نے انہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے کہ ہوا بھی ان کو لے کر چلتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے کہا، سبحان اللہ۔ یہ بات ہوا نے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ اب وہ شخص پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں ایسا میں نے کیا کر دیا، نہ میں نے کوئی حرص کی اور نہ کوئی لالچ کی، بلکہ میں نے تو اللہ کی تعریف کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا۔ فرمایا کہ تم نے جو سبحان اللہ کہا ہے اس کا ثواب قیامت کے دن سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بہت بڑا ہے۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے بہتر ہے، کیونکہ سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ رہنے والا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور سلطنت ختم ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ نصف المیزان یعنی اعمال کے ترازو کا آدھا پلڑا نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ افضل الذکر اور افضل دعا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔